گزشتہ درس شریف کے اندر اولاد کو حقوق کے اعتبار سے جو برابری دینے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے پڑھا اور سنا، اس کی روح سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں کہ کس قدر اولاد کو وراثت کے اندر یا حقوق کی ادائیگی کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ اپناتے ہوئے برابری دینی چاہیے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول علیہ السلام حاضر ہوئے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک متفق علیہ وارد ہوئی ہے، تشریف آور ہوئی ہے۔ وہ حاضر ہوئے تو اپنے باپ کے ساتھ وہ حاضر ہوئے اور ان کے باپ نے اپنے صاحبزادے کے بارے میں رسالت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ پیش کیا کہ میں نے اس کو حضور والا ایک غلام عنایت کیا اس کی خدمت مدارت کے لیے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو چونکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے جو صحابی کے والد پیش ہوئے اپنے بیٹے کو لے کے، صحابی کو لے کے، ان کے اور بھی بال بچے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے سنا نا کہ انہوں نے اس کو غلام دیا خدمت مدارت کے لیے، تو فرمایا تمہارے جو وہ دوسری اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، اس کی طرح کے یہ جس کو میری خدمت میں پیش کیا اپنے بچے کو، اس کی طرح تو نے ان کو بھی غلام دیے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کو نہیں دیے۔ تو فرمایا پھر برابری رکھ، یہ جو اس کو غلام دے رہا ہے نا وہ بھی واپس لے لے۔ مطلب یہ کہ یہ جو حقوق کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ایک کو خدمت مدارت کی وجہ سے زیادہ دے دیتے ہیں، وہ نہیں دینا چاہیے، سب کو پھر برابر رکھنا چاہیے۔ حالانکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر عدل مزاج کون سا شخص ہو سکتا ہے جو دن رات بارگاہ رسالت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مؤدبانہ حاضری پیش کیا کرتے تھے، اور ان کی کوئی ایسی نیت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے تو ایک سہولت کے پیش نظر اس اپنے ایک صاحبزادے کو غلام کی توفیق دی، غلام کی خدمت دی، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس کو قبولیت کا شرف نہ ملا تو وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف اور ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی غلام دینا چاہے یا کوئی اس طرح کی سہولت دینا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی برابری کا ہی حکم جاری فرمایا، بلکہ بہت بڑا وہاں پہ فیصلہ ہے ترمذی شریف کے اندر اور ابی داؤد شریف کے اندر، فرمایا ایک بندہ ہے یا ایک بندی ہے، اسلام والے مومن ہیں یا مومنہ ہیں، اور وہ 60 سال تک بالغ ہونے سے یا شروع دن سے اگلی عمر کے 60 سال پہنچنے تک ان کی عبادت کا، ان کے تقوی کا، ان کی اتباع دین کا یہ عالم ہو کہ وہ ہر وقت 60 سال تک اللہ کی عبادت کا مزہ لوٹے، لیکن جب قریب المرگ وقت آئے نا، آخری وقت 60 سال کی عمر پانے کے بعد وہ ایک فیصلہ لے لیں۔ وہ فیصلہ کون سا؟ وصیت کا۔ اس ڈیسیجن کے اندر، وصیت والے فیصلے کے اندر وہ ڈنڈی مار لیں، کسی کو محروم کر دیں، کسی کو دے دیں، یا سب کو محروم کر دیں، یا کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو تھوڑا دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام قسم کی یہ جو پچھلی 60 سالہ عبادت ہے نا پل پل کی، اللہ اس کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ وہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے ان کو یہ طاقت توفیق دی تھی اچھے فیصلے کی، اور انہوں نے آخری وقت میں وہ فیصلہ نہ لے کے اپنی ساری عبادت کو برباد کر دیا، تو فرمایا ان کی سمجھیں کہ وہ ساری کی ساری پچھلے 60 سال کی عبادت وہ ضائع کرنے کے مترادف فیصلہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہماری تو اس لائق عبادت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم 60 سال والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح جو بزرگ ہمارے بڑے اکابرین فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اولادوں کے اندر بے اعتدالی والا فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں، ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو تھوڑا دے دیا، سب کو محروم کر دیا، یا کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ جو ترمذی شریف اور ابی داؤد شریف کی روایت مبارکہ ہے نا، حدیث مبارکہ، یہ ان کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے اور غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ کافی ہے حدیث مبارکہ۔ اب اگلی آیت کے اندر ایک علیحدہ فرضیت والے مسئلے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے روزے رکھنا، یعنی مطلب کیا کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا، کما اس طرح سے کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس کو فرض کیا گیا، یعنی روزوں کو رکھنا فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، یہ آگے مقصد ہے
تاکہ تمہیں اللہ پاک کی طرف سے پرہیزگاری کی دولت ملے۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یہ ظاہراً روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہمارا مسئلہ ایک جیسا ہے، یعنی ان پر بھی فرض تھے، ہم پر بھی فرض ہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ کوئی روزے کبھی کبھار ہوتے تو سنت کے حکم میں تھے، ان پر بھی لازمی تھے روزے رکھنا، اور ہم پر بھی لازمی ہے۔ یہ نفس مسئلہ میں روزوں کا معاملہ برابر تھا، لیکن انداز روزوں کا مختلف تھا۔ ان لوگوں کا پتہ ہے روزہ کس طرح تھا؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان بیان کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے نا، ان کا روزہ ایک رات سے شروع ہوتا اور اگلی رات تک روزہ چلتا رہتا، یعنی رات سے مراد مغرب کا وقت آپ لیں، چونکہ جب سورج ڈھلتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس وقت سے اسلامی جو سن ہجری کی تاریخ ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو رات کا وقت ہی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے ہم اپنی آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ہم عشاء کے بعد کا رات کا وقت سمجھتے ہیں اور مغرب کے بعد کے وقت کو شام کا وقت کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سے شروع ہوتا اور دوسری رات تک جا کے افطار کیا جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی مختلف انداز ہوتے، تو انداز مختلف تھے مگر روزے کی فرضیت ایک جیسی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا کتب علیکم الصیام، یاد رکھیں کہ رمضان کو یعنی روزے کو صوم کیوں کہتے ہیں؟ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، امساک اس کو کہتے ہیں، یعنی رک جانا۔ تو اس کو جو شریعت کی اصطلاح میں، یعنی شریعت کی بولی میں جو اس کا معنی ہے نا، اصطلاحی معنی، شرعی معنی، لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی۔ لفظی معنی ہے رک جانا، اور جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے الامساک من الاکل والشرب والجماع من الوقت المخصوص فی النیت مع النیت، کہ اس کی یہ تعریف ہے عربی کے اندر کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نمازیں چھوڑ دے اور بدی سے بچتا رہے، جماع سے بچتا رہے اور کہے میں روزے دار ہوں، نہیں۔ روزہ جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے، اسی طرح جماع سے رکنا ہے، اور نیت کے ساتھ پھر روزہ رکھا جاتا ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ قلبی کو، یعنی یہ جو ہم لفظ پڑھتے ہیں نا باب صوم غد نویت من شہر رمضان، کئی بندے صرف ان لفظوں کے پڑھنے کو نیت کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو نے تو یہ دعا پڑھی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، لہذا تیری نیت نہ تھی، اور نیت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ہوتا۔ تو نیت اصل میں کہتے ہیں قلبی ارادے کو، ہمارا ارادہ ہوتا ہے جب بھی سحری کر رہے ہوتے ہیں تو سحری سے مقصود اور ظاہر ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ نیت ہے۔ ہاں زبان سے کہہ لیں تو اور عمدہ اچھی بات ہے، مگر زبان سے کہنا ضروری نہیں، جو نہیں کہتے ان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ارادے کے اندر چیز موجود ہے کہ ہم رمضان شریف کا روزہ رکھنے والے ہیں، اور روزے کا بھی پتہ ہوتا ہے یہ فرض روزہ ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں ہے، کوئی منت کا روزہ نہیں ہے، یہ فرض روزہ ہے، اور رمضان شریف کے میں مخصوص وقت میں رکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو مخصوص وقت کی شرط لگائی نا شریعت نے اصطلاح شرع کے اندر کہ روزہ اس کو کہتے ہیں، تو ہماری یہ ساری صورتحال، یہ سارے معاملات یہ پورے ہوتے ہیں، شرائط پوری ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ روزے کا معنی ہے۔ اور بھولنے چوکنے کا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ان کا بھولنے چوکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو باقی یہ ہے کہ پہلے دوروں کے اندر اس کو ادلا بدلا بھی گیا، یعنی اس فرضیت کو چھوڑ کر اپنے انداز سے روزہ رکھنے کی بھی کوشش کی گئی، بلکہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے نا، تو جب گرمیوں کا موسم آتا تھا، جیسے ہمارے مئی جون کے مہینے گرم ہوتے ہیں تو شدت کی گرمی محسوس ہوتی، تو وہ کیا کرتے، وہ کہتے چلو یہ ان روزوں کے ساتھ ان روزوں کو ہم ڈیلے کر لیتے ہیں اور وقت کے اندر رکھ لیں گے، تھوڑا سا گرمی جو ہے وہ آسان ہو جائے ہمارے لیے، مرحلہ گرمی کا، یہ شدت کی گرمی کا یہ مرحلہ گزر جائے، موقع گزر جائے، تو وہ اس کو تھوڑا سا لیٹ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب شدت کی سردی پڑتی نا تو کہتے اب تو یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے تو یہ بھی ہمیں سختی ہے، تو پھر ان دونوں جو طبقات تھے نا ایسا روزوں کا انداز بدلنے والے، اپنی طبیعت اور اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے پھر اپنے اکابرین جن کو رؤسا بولتے ہیں، بڑے بڑے مذہب کے پیش رو پیروکار، ان سے مشورہ کیا، میٹنگز کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا واقعی شدت کی بڑی گرمی پڑتی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح سمجھیں کہ اپنے اوپر روزوں میں اضافہ کر لینا چاہیے، تاکہ یہ جو ہم روزوں کا وقت گزار لیتے ہیں نا، جس وقت کے اندر حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے ہم اس وقت کے اندر نہیں رکھتے، تو لیٹ روزہ رکھنے سے جو ہے ہم 10 دن روزہ
اضافہ کر لیں، روزوں میں اضافہ کر لیں، تو وہ گنتی 30 کی ہوتی تو وہ 40 ہو جاتے۔ پھر اسی طرح سردیوں میں اگر وہ سردیوں کے اوقات کے اندر لیٹ کرتے تو وہ ان میں بھی 10 دن کا اضافہ کر لیتے۔ پھر ایک بادشاہ ان کا یعنی بیمار پڑ گیا تو انہوں نے اس پر منت مانی، تو یاد رکھیں جب بندہ منت مانتا ہے نا تو اس روزے کو بھی رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور مخصوص وقت کے اندر اگر بندے نے منت مانی ہے تو یہ منت کے مسائل میں سے ہے کہ وہ پھر مخصوص وقت کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ مثلا میں نے منت مانی کہ ربیع الثانی شریف کے مہینے میں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس مہینے میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، وہ میری منت والا کام پورا ہو جاتا ہے، تو اب یہ روزہ رکھنا مجھ پر لازمی ہے۔ اوقات کار کی شرط نہیں لگانی چاہیے، کوئی بھی منت مانے نا، مالی، بدنی یا اس طرح روزے کی نفلی کوئی، تو یہ جو منت کی جو نیت باندھی جاتی ہے اس کو کھلے وقت کے لیے منت ماننی چاہیے، یعنی مجھے جتنی توفیق ہوگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور مجھے جتنے روزوں کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں گا، یا میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، یا نیت کریں تو کھلے وقت کے لیے اور کھلی نیت کریں، اس کو قید نہ کر دیں، شرط کے ساتھ مشروط نہ کر دیں، وگرنہ پھر جس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہوتا ہے نا بندے اس پر پورا نہیں اترتے۔ مثلا وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، 1000 روپیہ بھی نہیں ہے اور ہم نے تو پوری دیگ کی نیت مانی تھی، تو اگر دیگ کی بھی نیت مانی ہے تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مخصوص وقت کا نام لیا، یعنی جیسے میں نے ربیع الثانی شریف کے مہینے کی مثال دی، اگر تو یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر اسی ربیع الثانی شریف کے مہینے میں ان کو یہ منت کا پورا کرنا یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی اگر مخصوص وقت کے اندر نیت کی جائے تو واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بادشاہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے بادشاہ کی صحت یابی کے لیے منت مانی کہ اگر یہ بادشاہ ٹھیک ہو جائے نا تو ہم جو ہے وہ ہم 5 روزے اور رکھیں گے۔ اتفاق سے اللہ کی کرم نوازی ہوئی، بادشاہ صحت یاب ہو گیا تو 5 روزے اور بڑھ گئے، وہ 45 ہو گئے۔ پھر ان کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کا ایک اور بادشاہ آیا، بادشاہ دوئم، بادشاہ ثانی، اور اس نے آ کے اپنے نئے سرے سے احکامات جاری کر دیے، اور اس نے کہا 45 کون سے روزے ہوتے ہیں، 5 میری طرف سے اضافہ کر دو، تو وہ 50 کر دیے گئے۔ تو یوں روزوں میں وہ اتار چڑھاؤ کرتے رہے اپنی مرضی سے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین متین، دین محمدی، شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ اپنی طبیعت کا استعمال کریں، تو اس لیے 30 کے 30 روزے تو فرض ہیں، اور روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ وہ تقویٰ کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی اس کے اندر وضاحت پیش کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نا اپنے نوجوان امتیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو خصوصی اسی لقب سے یاد کیا، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے نوجوانوں، اگر تم نکاح پر قدرت رکھتے ہو، نکاح کے قابل اور لائق ہو گئے ہو، اس عمر کو پہنچ گئے ہو اور مالی لحاظ سے اتنی قابلیت میں پہنچ چکے ہو تو تمہیں فوراً سے نکاح کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اگر اے میرے امت کے نوجوانوں اگر تم نکاح کی استطاعت یا قدرت نہ رکھ سکو تو پھر تمہیں لازمی ہے کہ روزے رکھو، کیونکہ روزہ جو ہے نا یہ نفسانی خواہشات کا توڑ ہے، اور یہ جو شیطانی رستے ہیں نا اور ہوس کے اور خواہشات کے رستے، یہ ان پر قفل ہے، یعنی ایک قسم کا تالا ہے، یہ ان کو بند کر دیتا ہے، اور انسان روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نزدیک ہو جاتا ہے، یعنی اس مقام و منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر عبادت کی علیحدہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ روزہ رکھا ہو اور اس میں ہم نماز پڑھیں نا، یا کوئی تسبیح پڑھیں یا وظیفہ کریں یا قرآن کی تلاوت، اس میں اور عجب سا سرور حاصل ہوتا ہے، اور بنا روزے کے جیسے آج کل کے دن ہیں ہم بہت زیادہ ذوق شوق کی کیفیت کے ساتھ اور بڑی خلوص کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ بھی اللہ کے حضور بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور تلاوت اور تسبیح و تعلیل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیں چاہت اور وہ لذت حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو روزہ جو ہے نا یہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، اور روزے والے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور روزے رکھنے والے کے ہر اچھے فعل اور اچھی عبادات اور اچھی تسبیح پر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی، اچھی بندگی کی اور اخلاص اور عاجزی والی بندگی کی شہادت پیش کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں ویسے بھی کبھی کبھار نفلی روزہ رکھنا چاہیے، بالخصوص جب کوئی پریشانی کے یا غم کے دن آئے نا، یا گناہوں کا غبار چڑھے اور زیادہ بوجھ محسوس ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، اور ہم ایک بند رستے یا بند گلی کے اندر مفقود ہو جائیں، بند ہو جائیں، تو اس سلسلے میں روزہ ایک بہترین عبادت ہے۔ تو کبھی کبھار ہفتے میں، یا جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح ہر جو اسلامی مہینہ ہے اس کی 13، 14، 15 کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار ہمیں یہ بھی روزے کا ٹیسٹ لینا چاہیے اور اس رستے کی طرف آنا چاہیے۔ تو
تو آگے فرمایا یعنی جس طرح انہوں نے پہلی امتوں نے انداز بدلے نا، تو ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے انداز تم نے نہیں بدلنے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات عالی شان درجات عطا فرمائے گئے، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے سے آسانی پیدا فرما دی ہے۔ آگے پڑھیں، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ یعنی یار اس کو مشقت نہ سمجھنا میرے بندو، یہ نہ کہنا کہ 30 دن کون روزے رکھے گا۔ فرمایا یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ تو گزر ہی جائیں گے۔ جیسے کوئی بیٹا ہو نا اور وہ پڑھائی سے لاپرواہی برتے اور اس کے امتحانات کے دن بالکل قریب کو آ جائیں تو وہ نہ پڑھے یا لاپرواہی کا رستہ اختیار کرے، تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ چند دن ہی تو ہیں، تیاری کر لو کیونکہ سر پر امتحان آ چکے ہیں، چند دن آپ بس محنت کر لو انشاءاللہ العزیز تو تمہیں محنت کا پھل ملے گا۔ سارا سال نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، یہ چند ہی دن ہیں، بس ان میں جی لگا کے پڑھ لو تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم تمہاری محنت کا تمہیں پھل دے گا۔ تو وہ بیٹے کو پھر دل کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ اچھا چلو سارا سال نہیں پڑھا تو واقعی ابا جی کہہ رہے ہیں، میرے بڑے کہہ رہے ہیں، کابرین کہہ رہے ہیں کہ یہ چند دن ہیں، تو چلو یار چند دن ایک حوصلہ مل جاتا ہے نا، طبیعت کو تسلی آ جاتی ہے، تو وہ بچے اس طریقے سے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم سارے حکم باری تعالیٰ کے پابند ہیں، ہم میں سے کسی کی مجال کیا اور جرت کیا کہ ہم حکم باری تعالیٰ کے سامنے چون چرا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت والے لوگ تھے اور یہ امت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس لیے پہلے سے تسلی دی کہ کوئی سال بسال 6 مہینے، کوئی 3 مہینے، کوئی 90 دن، جس طرح آپ دیکھو نا کہ بیوہ عورت کی عدت آپ دیکھو 4 مہینے 10 دن، اور مطلقہ عورتیں جو طلاق والی عورتیں ہیں تو ان کی آپ عدت دیکھو، ان کی 3 مہینے عدت۔ تو اتنے بڑے عرصے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہمیں حکم جاری فرما سکتا تھا کہ 3 مہینے روزے رکھو اور 9 مہینے کھاؤ پیو، تو مالک باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی نا کہ 1 مہینے کے لیے صرف پابند بنایا، اور پھر بھی اس کو مہینہ نہیں کہا، دن کہا، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی کیا تمہارے اوپر میں نے روزے گنتی کے چند دنوں میں 30 دنوں میں فرض تو کر دیے، خدا ہو کر، تمہارا رب العالمین ہو کر، رازق ہو کر، لیکن پریشانی نہیں لینی، اس میں بھی اگر مجبوریاں آڑے آ جائیں، یہ مجبوریاں بھی قرآن مجید نے بیان کی اور مجبوریوں کا حل بھی ہمیں بتایا، یعنی ہماری پریشانیاں بھی ظاہر فرمائیں اور پریشانیوں کا حل بھی ہمیں عطا فرمایا۔ یہ قرآن ہی ہے جو بندے کو طبی طور پر جتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جسمانی طور پر یا فطرتی عقلی طور پر، شعوری طور پر، دینی دنیاوی طور پر، اللہ کا قرآن ان ہمیں پریشانیوں سے آگاہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اور پھر ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے قرآن نے یہ ظاہر تو کر دی ہیں پریشانیاں، اب ان کا حل کہاں سے لیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے چونکہ اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہو، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر خیر والی چیز نہیں، اور یہ ذریعہ شفا بھی ہے، ذریعہ ہدایت بھی ہے، اور ذریعہ علم و ہدایت بھی ہے، اور ذریعہ نور بھی ہے، تو یہ بندے کو تسلی بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے کہا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے ہو جو مریض، بیمار۔ اب بیمار کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عام سا بندہ بیمار، ایک ہوتا ہے جس کو فلو ہو، نزلہ زکام ہو، ایک ہوتا ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری کوئی ایسی لاحق ہو جو مسلسل تسلسل کے ساتھ بیماری لاحق ہو، جیسے شوگر کا امراض ہیں، ہیپاٹائٹس وغیرہ ہے، اس طرح جگر کے امراض ہیں، اسی طرح معدے کے امراض ہیں، تسلسل کے ساتھ بیماری چند ماہ تک یا 1 سال کے مختلف اوقات تک رہتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے عام بیماری نہ ہو، چھوٹی موٹی بیماری نہ ہو، جیسے نزلہ زکام ہے، سر درد ہے، ان سلسلوں کو آپ نے نہیں لینا۔ یہ ایک بندہ ہے وہ گھر پر پڑا ہے اور اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، عام بندہ کہہ دیتا ہے بیڈ ریسٹ کر لو، گھر میں فیملی ممبرز یہ تجویز کرتے ہیں آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ روزہ چھوڑنا شروع کر دے اور کہے قرآن نے تو مریض کو اجازت دی ہے، تو مریض کی بھی پھر شرط ہے نا کہ مریض ایسا ہو کہ جس کو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو۔ تکلیف کس چیز کی؟ کہ یہ جو مرض ہے نا، یہ میں روزہ رکھوں گا دوا نہیں لے سکوں گا، اپنے علاج معالجے پر بحالت روزہ روزے کی حالت میں توجہ نہیں دے سکوں گا، یہ دوا کا استعمال نہیں کر سکوں گا، یا دوا کے ساتھ غذا کا استعمال روزے کی مجبوری کی وجہ سے نہیں استعمال کر سکوں گا، تو میرا مرض شدت اختیار کر جائے گا، بڑھ جائے گا، تو پھر شریعت کہتی ہے تمہیں روزے سے عارضی طور پر رخصت ہے۔ عارضی ضرور کہنا ہے، یہ نہیں کہ رخصت ہے چھٹی ہے، نہیں، عارضی طور پر رخصت ہے کہ جب تک بیماری ہے تمہیں روزے سے شریعت نے چھٹی دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا اس کی بیماری کو، بیمار کو بیمار ڈکلیئر کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، جیسے آج کل عام جو ہیں وہ ہر جگہ چوک چوراہے پر کلینک کھولے بیٹھے ہیں
اور باقاعدہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چھوٹے موٹے حکیم، چھوٹے موٹے اطباء، چھوٹے موٹے ڈاکٹر، یہ ان کا کہا ہوا یہ کافی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے مستند کوئی ڈاکٹر ہو جو اپنے میڈیکل کے سلسلے سے کے اندر ماہر ہو، مہارت رکھتا ہو، جس کا نسخہ صحیح ہو طبی اعتبار سے اور میڈیکل کے اعتبار سے. عام ڈاکٹر نہیں ہے کہ عام ڈاکٹر تو ہر وقت کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے شریعت کی کیا مسائل ہیں اور شریعت کے کتنے معاملات اور مسائل ضروری ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اور مریض بھی آج کل اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جی روزہ رکھنے سے کچھ ہوگا تو نہیں، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں جی روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے. اور مریض پہلے سے چھٹی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا پہلے ارادہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو بعد میں مطلب سر جو ہے آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو طبیب نے ڈاکٹر نے اجازت دی ہے. اس طرح کے ڈاکٹروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے شریعت کی نظر میں، یاد رکھیں. تو مستند ڈاکٹر ہو اور مریض کو اپنے مرض کا بھی شدت کا اندیشہ ہو کہ واقعی مجھے اندر سے مرض اتنا ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قلبی احوال پر گواہ ہے نا، وہ تو دیکھ رہی ہے، اسے تو کسی کی گواہی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، اور اگر وہ مرض کی شدت بڑھتی نہیں ہے وہ رکھ سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چلو دوا ضروری نہیں ہے تو غذا بھی اتنی ضروری نہیں ہے، میں انشاءاللہ یہ جو 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے یہ گزار لوں گا، تو اسے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر کوئی واقعتاً کوئی مریض ہے اس طرح کا، تو جس طرح انسولین لینی پڑتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ واقعی شریعت بھی ان کو کہتی ہے کہ آپ مریض ہو، ان کے مرض کو قابل مرض سمجھا جاتا ہے تو اس کے اندر رخصت ہے عارضی طور پر. او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں. اب سفر کیا ہے؟ شرعی سفر تو میں اکثر نماز کے مسائل کے اندر بیان کرتا ہوں کہ 92 کلومیٹر ہے اور میل کے اعتبار سے 57.5 میل ہے. تو یہاں پر یہ جو سفر ہے نا، چونکہ پیادہ تھا اور قافلے بہت مشکل سے بنتے تھے، اور قافلے بھی پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ کہیں سے کوئی اترتا تھا اور دوسرا سوار ہوتا تھا، اور ایک سے زائد افراد ہوتے تھے اور ان کے پاس صرف ایک سواری ہوتی تھی، اور کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا، یعنی کہیں ریسٹ کرنا پڑتا تھا. اور پھر خوراک کے معاملات، خورد و نوش کے اور غذائی اجناس کے معاملے یہ کمزور تھے. تو اس حوالے سے تو یہاں 3 دن کا سفر مراد ہے. جو مفسرین اکرام نے اور فقہاء نے جو یہاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے نا شرط کے ساتھ کہ سفر کون سا، ویسے تو یہاں سے قریب کو جانا، تحصیل لیول پہ جانا یہ بھی سفر ہے، اپنے علاقے سے باہر نکلنا یہ بھی سفر ہے، اور ننیال ددیال خاندان میں جانا یہ بھی سفر ہے. تو سفر کی بھی تو کوئی لیمٹ ہو نا کہ کون سا سفر ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو محققین فقہاء نے لکھا ہے، قرآن کے مفسرین نے، کہ 3 دن کا کم از کم سفر بنتا ہو. اب ظاہری سی بات ہے یہ 3 دن کا اس وقت کا سفر مراد ہے. تو اب اگر گاڑی ہے اور سفری سہولیات ہیں ٹریولنگ کی تو اب وہ 3 دن کا تو نہیں رہتا نا، اب وہ چند گھنٹوں کا بن جاتا ہے، یا کم و بیش 1 دن کا یا 1 وقت کا بن جاتا ہے. صبح کے اوقات میں دن ڈھلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پہلے دور کے اندر وہی سفر کیا جائے تو 3 دن کم و بیش لگ جاتے ہیں. یعنی کم سے کم یہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہو، جو شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو سفر، اس صورتحال کے اندر گنجائش نکلتی ہے. بہرحال ان سفر کے اندر بھی کئی بندے کہتے ہیں دین نے ہمیں چھوٹ دی ہے. دین نے کوئی فرضیت کے ساتھ چھوٹ نہیں دی، دین نے اختیاری چھوٹ دی ہے کہ اب ظاہری سی بات ہے کوئی 150 کلومیٹر کا سفر کرنا چاہتا ہے تو روزے کی وجہ سے اس کو کیا نقصان ہونا ہے، اس نے سفر کرنا ہے. اور اکثر طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا لمبا سفر ہو، روزے کی وجہ سے گاڑی نہیں رکتی، اپنی کنوینس کی سہولت نہ ہو، تو ویسے بھی 100 کلومیٹر تو منہ بند کر کے جانا پڑتا ہے بندے کو خورد و نوش کی چیزوں کا استعمال کیے بغیر. تو وہ بھی تو بندے ہیں نا جو سفر کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ عام سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے، چھوڑنا بہتر نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر یہ شریعت کی مقدار اور شرائط ضابطے کو پیش نظر رکھ کے کسی کا اتنا سفر بنتا ہو اور وہ روزہ نہ رکھے اپنی پریشانی کی وجہ سے اور سفری دشواری کی وجہ سے، تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے. فعدۃ من ایام اخر، رخصت بھی کیسی دی ہے؟ عارضی، وہ اس گنتی کو پورا کرے دوسرے دنوں میں. اب دوسرے دنوں میں کہاں سے وقت ہے؟ رمضان شریف اس سے لے کر شعبان شریف کے آخر تک، 30 شعبان تک کا اگلے سال تک کا وقت ہوتا ہے. وہ جب چاہے وہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں نا ان کی قضا پوری کر سکتا ہے، ان کو دوبارہ سے رکھ سکتا ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی یہ ادا کرے تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ اگلے سال شعبان سے پہلے پھر بیمار ہو جائے، کسی مسئلے کا شکار ہو جائے، اور اس کو یہ جو روزے رہ گئے ہیں، اس نے گنتی کے چند دن روزے چھوڑے تھے کسی رخصت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وہ بعد میں رکھنے پڑے تو اس کو دشواری محسوس نہ ہو. تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ،
اور وہ لوگ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یہ اصل میں ترجمے کے اندر کیا بنے گا؟ لا یطیقونہ، یطیقونہ کا تو معنی یہ ہے نا وہ جو طاقت رکھتے ہیں، ترجمے کے اعتبار سے کیا بنے گا؟ وہ جو وعلی الذین لا یطیقونہ، وہ حضرات جو کہ اس کی بھی طاقت نہ رکھیں، کس کی؟ فعدۃ من ایام اخر کی، اس گنتی کو دوسرا دنوں میں پورا کرنے کی بھی وہ طاقت نہ رکھیں، یعنی جیسے ضعیف العمر لوگ ہیں، بڑھاپا آڑے آ جاتا ہے، یا مرض ایسا ہے کہ بہت زیادہ وہ ہمیشہ کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مریض ہیں، تو ان کو شریعت ارشاد فرماتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ قضاء کی بھی اور ادا کی بھی دونوں صورت حال میں روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب شریعت کہتی ہے فدیتم، ان کے لیے فدیہ ہے یعنی بدلہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ جو اکثر ہوتے ہیں نا بزرگ حضرات ہوتے ہیں، اکثر روزوں میں علماء اکرام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم تو بعد میں رکھ بھی نہیں سکتے، تو اکثر ہماری عام اردو کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے جو خود نہیں رکھ سکتے وہ دوسروں کو رکھوا دیں، وہ سمجھ لیں کہ ہماری آسان زبان کے اندر اسی آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ شریعت نے یہ نہیں کہا جو خود نہیں رکھ سکتے وہ دوسروں کو رکھوائیں، شریعت نے تو یہ کہا ہے فدیۃ طعام مسکین، لیکن چلو اس کا وہ ترجمہ اپنی زبان کے اندر وہی بن جاتا ہے، تو وہ یعنی خود نہ رکھ سکیں، یعنی بیماری ہے مسلسل یا ضعیف العمری ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے اور وہ نہیں رکھ سکتے، طاقت ہی نہیں ہے اتنی، جسم اتنا لاغر ہو گیا ہے، بدن میں کمزوری ہے ضعف العمری کی وجہ سے، تو شریعت نے کہا ہے وہ دوسرے کو رکھوائیں، اور دوسرے کو کیا؟ یعنی وہ ایک وقت کا کھانا، تو اس کو تقریباً آج کل کے اعتبار سے اوسطاً جو فی روزہ ہے نا یہ 100 روپے کم و بیش بنتا ہے، یعنی آپ یوں لگا لیا کریں کہ یہ جو ہم دیتے ہیں نا فطرانے کی رقم، تو فطرانے کی رقم سمجھ لیا کریں کہ آسان اوسط لگانا چاہیں نا ہر سال کی، تو یہ علماء سے مسئلہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اس سال اتنا فطرانہ ہوگا، تو فطرانے کی رقم سے یہ اوسط لگا لیا کریں کہ اگر فطرانہ 90 روپے ہے یا 100 روپے ہے تو فی روزے کا بھی فدیہ کتنا بنے گا؟ 90 یا 100 روپے ہے، تو 30 دنوں کا کتنا بنے گا؟ 100 روپے کے حساب سے، اگرچہ زیادہ دے دینا چاہیے تاکہ کوئی کمی نہ رہے، زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اضافی طور پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو 30 روزوں کا 3000 روپے بن جائے گا، تو یہ 3000 روپیہ یک مشت کسی ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، اور 3000 میں سے اگر 3 حصے کرنا چاہیں، 1000 کسی کو دے دیا، دوسرا 1000 کسی کو دے دیا، یا 1000 کا کوئی آپ نے اجناس خرید لی، غذائی اجناس، گندم وغیرہ چاول وغیرہ خرید لیے، تو اس طریقے سے بھی، یا ٹھیک ٹھاک کھانا کھلا رہے ہیں 1 وقت کا 2 وقت کا، وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ تمام ذرائع سے تمام سلسلوں سے یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بہتر کرے، یعنی اچھا یہ کرے معاملہ فدیے میں، جیسے میں نے کہا کہ اگر 100 روپے بنتا ہو تو وہ کہیں نہیں ہم نے 200 دینا ہے یا 110 دینا ہے یا 120 دینا ہے، تاکہ ذہن کے اندر وہ خدشات شبہ وہ باقی نہ رہے کہ پتہ نہیں کوئی کمی نہ واقع ہو گئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهِ، یہ تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے اس کا بھی میں اجر عطا فرماؤں گا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر آگے فرمایا وہی بات ابتدا والی کہ اپنے آپ کو خود مریض ڈکلیئر نہیں کرنا، کسی مستند ڈاکٹر، مستند طبیب کی رائے پر عمل کرنا ہے، اور سفر کے اندر بہت شدت کی دشواری ہو تو پھر روزہ چھوڑو، عام حالت کے اندر نہیں، آخر میں پھر روزے کی اہمیت بتائی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر مگر یہ کہ تم روزہ رکھو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کیا؟ روزے کی اہمیت کو، روزے کے اجر و ثواب کو، یہ بہترین جو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی حالت میں وقت میں بہترین موقع دیا عبادات کے اندر ترقی پانے کا اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا اور تقوی کے پلیٹ فارم پہ آنے کا، یہ اگر تم اس کی برکتیں صحیح معنوں میں سمجھو نا تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر تمہارے لیے روزہ ہی بہتر ہے، یعنی روزہ چھوڑنا بہتر نہیں، روزے کی پابندی کرنا یہ بہتر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم، یا رب غفور رحیم، ہماری آج کی حاضری قبول فرما، احکام فرائض کے بارے میں جملہ قرآن کے احکامات سیکھے عمل کرنے کی دولت سے بہرہ فرما، عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذان کو منور اور فیضیاب فرما، عشق دین متین کے اندر، جذبات دین متین کے اندر، ایمان کی سلامتی کے اندر مزید برکتوں سے سرشار فرما، آنے والوں کو سننے سنانے والوں کو جزائے جلیل عطا فرما، ہر ایک جائز مراد جائز حاجات کو قبول فرما، بار بار عمرہ شریف، بار بار حج بیت اللہ شریف کی بما اہل و عیال مؤدب حاضریاں نصیب فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق پر زیادہ سے زیادہ مؤدب طریقے کے ساتھ محبت، ذوق، شوق کی کیفیت سے سرشار ہو کے درود و سلام کے گجرے نچاور کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی اعمال حسنہ کے اندر برکت ترقی عطا فرما، اعمال سوء سے، برے اعمال سے پناہ عطا فرما، بد اخلاقی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، جاہلین کی جہالت سے محفوظ فرما، ماکرین کے مکر سے حفاظت عطا فرما،
الہی محققان دین کی اور علماء دین کی اور صلحائے دین کی خیر فرما، جو بیماری کی حالت میں ان کو شفا عطا فرما، ان کو مزید عمر کی برکتیں عطا فرما کے ہمیں ان کا سایہ شفقت و محبت تا دیر ہمارے سروں پر سلامت اور آباد فرما۔ الہی ان کی دینی خدمات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، بیمار ہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جملہ حاضرین ان کے اہل و عیال کی خیر فرما۔ الہی قرآن سے سچے لگاؤ، سچی محبت عطا فرما، امت کو وحدت، اتفاق و محبت عطا فرما۔ اپنے جتنے بھی مراکز دینیہ ہیں یا اللہ ان سے صحیح لگاؤ رکھنے کی اور ان کی خدمت میں اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی جان اور اپنا تن من اور اپنا ذہن اور اپنی فکر اور اپنی صلاحیتیں پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے وجود کو امت کے لیے نفع بخش فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کی سوغات اور قرآن کی خیرات امت کے نفع کے لیے آگے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں گھروں کے اندر مسائل ہیں، نہ چاکی ہے، نہ اتفاقی ہے، بدسلوکی ہے، صدقہ قرآن وہاں پہ سارے معاملات کی درستگی اور اصلاح فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک